بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني. قال اذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الحسنات لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله. قال هي افضل الحسنات. رواہ احمد فی مسندہ وابو نعیم فی الحلیہ. یہ حدیث دھیان سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ یہ نیکی تمہاری برائی کو ختم کر دے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لے، یہ نیکی اس کے گناہوں کو ختم کر دے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کہ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہے، لہذا اس کو آدمی کو کوئی بھی گناہ کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے. علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انسان سے انسانی تقاضے سے کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. یہ اپنی نوعیت کا جرم اور گناہ ضرور ہے جس کے اثر کو توبہ تائب کر کے یا نیکیاں کر کے ختم کیا جا سکتا ہے. یا تو آدمی توبہ کر لے یا اس کے بعد نیکی کر لے، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا بہت خطرناک چیز ہے. اس حدیث میں اسی بربادی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر گناہ ہو جائے جو کہ یقیناً ہوگا وہ گناہ، تو نیکی کر کے اس کے برے اثر کو آدمی ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی دلیل دی ہے. ارشاد ربانی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کہ فجر اور عصر کی نماز کو قائم کرو. دیکھو قرآن پاک میں فجر اور عصر کی نماز کو قائم کرو. یہ دو نمازیں انسان کو پانچوں وقت کا نماز کا پابند بنائے گی. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی کچھ نمازیں پڑھو. اور آگے فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. ذالک ذکری للذاکرین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو نصیحت لینے کی امید ہو. تو اللہ فرما رہے پہلے تو فجر اور عصر کی نماز کے پابند بنو، کیونکہ فجر کی نماز سستی کا وقت، عصر کی نماز کام کاج کا وقت. جو سستی چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے جائے، کام کاج چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے جائے تو یہ مشکل ٹائم ہوا. جو مشکل ٹائم کی نماز کو پڑھے گا، زور سے بولو بے شک، وہ آسان ٹائم کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ آٹومیٹک پڑھے گا. مگر جو لوگ آسان ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر بھی پڑھتے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں تو مغرب عشاء بھی پڑھتے ہیں، یہ آسان ٹائم، وہ کبھی بھی 5 ٹائم کی نماز کے پابند نہیں بن پائے. 5 ٹائم کی نماز کا پابند بننا ہے تو جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ پہلے فجر و عصر کا پابند بننا. اس لیے وہ دن پورے کام میں بے برکتی ہوتی ہے، برکت نظر نہیں آتی جس دن فجر کی نماز جاتی ہے جماعت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ 2 نمازیں اور اس کے بعد 5 نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں تو 5 فرض ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندوں کو 5 وقت کے نماز کا پابند بنانے کا ایک آسان طریقہ بتلا رہے کہ پہلے فجر اور عصر کے پابند بن جاؤ.
تو آٹومیٹک دوسری نمازوں کے پابند بن ہی جاؤ. اور آگے فرمایا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتے، لہذا گناہ کے بعد نیکی کر لو. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کلمہ شریف بھی نیکی ہے؟ فرمایا وہ تو ساری نیکیوں میں سب سے اونچی نیکی ہے. لہذا حدیث سے معلوم ہوا کوئی بھی گناہ ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کو پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنا بہت افضل اور عظیم نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ایمان کے 73 اور 74 شعبے ہیں، 73 74 ڈپارٹمنٹ ہے ایمان کے. ایمان کے 73 یا 74 شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اونچا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کی حدیث آ رہی ہے یہ امانت داری، سچائی، اچھے اخلاق اور ضرورت کے مطابق حلال روزی کی اہمیت. عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما مرفوعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة رواہ ابن وہب فی الجامع ورواہ احمد فی مسندی والحاکم فی مسندی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں 4 اچھی صفتیں پائی جاتی ہوں، دھیان دو ذرا، اگر تم میں 4 اچھی چیزیں پائی جاتی ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہے. اگر یہ 4 اچھائیاں تمہارے پاس ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ہو تب بھی سمجھو آپ محروم نہیں، آپ سب سے جو ہے نصیبور انسان، سب سے خوش قسمت انسان. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو سب سے اچھی کہلاتی ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ کے پاس کوئی امانت کے پیسے رکھتا ہو اور اس امانت میں آپ خیانت نہ کریں، آپ امانت دار ہو. ایک. دوسرا ہے زبان کا سچا ہونا، جھوٹ نہ بولتا ہوا. اللہ تعالیٰ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے حفاظت کرتا. نمبر 3 اچھے اخلاق، یعنی آپ بازار میں ہو، گھر پر ہو، مہمان جائے آپ کے گھر، کوئی مہمان آ، آپ ہر وقت اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سلام کرو. آپ یوں داڑھی ٹوپی ہے، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو سلام کرے، ہم جو کسی کو سلام کریں، آپ بد اخلاق انسان، آپ اچھے اخلاق والے نہیں کہلائیں گے اگر سلام میں پہل نہیں کریں. آپ کے گھر پر کوئی مہمان آیا اور آپ نے چائے پانی نہیں کرایا، آپ اپنی طاقت کے مطابق چائے پانی کراؤ. اخلاق. اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ آج عصر کی نماز کے بعد میں پانی پی رہا تھا یہ مسجد کے باہر، مجھے ایسا خیال آیا کہ میرے سر میں درد ہے. پروگرام چالو ہو گئے بقرعید کے تو نیند تھوڑی کم مل رہی، مجھے ایسا احساس ہوا. میں نے چائے والے نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اس نے پوچھا چائے پئیں گے آج آپ؟ میں نے کہا لائی لے لو آپ چائے. تو جتنے بھی آدمی وہاں میرے سامنے مہمان یہاں علاج کے لیے آئے تھے میں نے سب کو چائے پلائی. جس کو نہیں پینا تھا نہیں پی، اپنے نہیں پی تھی. باقی جتنے بیٹھے تھے میں نے سب بھائی ان کو سب کو چائے. یہ اس کو اسلام سکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہ میں اکیلا چائے پیوں اور میں دوسرے کو 5-5 روپے کی چائے پلاؤں گا کہ میں غریب ہو جاؤں. اچھے اخلاق یہ ہے کہ آدمی چائے پیتا ہو، شربت پیتا ہو، چائے پی کھانے بیٹھا ہو، بھائی تشریف لائیے کھانا کھائیے. نیکیاں لوٹنی چاہیے. نیکیاں لوٹنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، یہ سوچنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ کوئی ہماری چائے پیے گا، شربت پیے گا تو ہم غریب ہو جائیں. حدیث میں ہے انفق تنفق علیہ، تم کسی اور پر خرچ کرو، اللہ تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ لوگ تم پر خرچ کریں. تو اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے. یہ 3 چیز ہو گئی. ایک تو امانت کی حفاظت، سچی زبان، اچھے اخلاق، اور فرمایا حلال روزی. ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ مجھے سنا رہے تھے
کہ دیکھو فلاں آدمی ہے یوں کتنا نیک دکھتا ہے، اور مجھے مشورہ دیتا ہے کہ تیرے پاس تو فلاں ملک کے ویزا ہے، تو گورنمنٹ کو 5,000 کروڑ روپے کی ٹوپی پہنا کے ویزا لے کے ہے، ویزا لے کے بھاگ جائے۔ آپ سوچو ذرا، یہ حرام روزیت سکھاتے ہیں باقاعدہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال روزی جو ضرورت کے مطابق مل جائے وہی نیک اعمال کو قبول کریں گے قیامت کے دن۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مسلمانوں حلال روزی کھاؤ اور پھر نیک اعمال کرو، اللہ وہی نیک اعمال قبول کرے گا۔ نہ تمہارے بدن میں دوڑنے والا خون حرام، گورنمنٹ کو الو بنا کے وی اے ٹی کے نام پر 500 کروڑ 5,000 کروڑ 2,000 کروڑ، یوں نفل روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایسی روزیاں کیا کام ہے؟ وہ اعمال ہی بیکار ہو جاتے۔ اللہ کے روزی حلال ہو اور پھر نیک اعمال کرو، وہ اللہ کے یہاں قبول۔ آپ کو دل کا سکون کبھی نہیں ملے گا جب تک گھر میں روزی حلال نہیں۔ 100% روزی حلال ہونی چاہیے، 100%۔ ایک پائی بھی ہمارے پیسوں میں حرام کی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو وہ جو ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ آم کے ٹوکرے میں ایک آم خراب ہوگا، زور سے بولو بھائی سب مل کر، وہ ساڑھے آم کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا۔ پھر آدمی کو عادت پڑے گی حرام روزی کھانے۔ اور حلال روزی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امانت دار ہیں آپ، زبان کے سچے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اور حلال روزی ہے ضرورت کے مطابق۔ فرمایا اگر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی آسمانوں سے اعلان ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان کو ضرورت کے مطابق حلال روزی کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حلال روزی کے ساتھ روزی حرام ہو، کوئی نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تہجد پڑھ رہے، روتے ہیں، سب کرتے ہیں، بیکار ہے سب چیز۔ روزی حلال نہیں، ایسے شخص کے سامنے دنیا کا ہر قسم کا مال و سامان اور مرتبہ اس کے سامنے بے قدر اور ہیچ اور بیکار ہو کر رہ جائے۔ لہذا جس کو حلال روزی مل جائے پھر کروڑوں بھی آئے اس کو کوئی چیز نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ کے حکام میں یہ چیز میرے پاس ہے، اچھے اخلاق ہیں، روزی حلال ہے، امانت داری ہے اور اچھے اخلاق۔ ہاں اگر مال و دولت کے ساتھ مالدار صحابہ کرام کی زندگی کی طرح طرز اگر اپنانے کا موقع مل جائے اور روپیہ پیسے کے حقوق ادا کیے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے تھے کہ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا موقع ہے تو یہ دونوں مالدار صحابی ٹوٹ پڑتے تھے۔ مسجد نبوی کے بڑی کرنے کا موقع آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے ٹوٹ پڑتے تھے، نیکی مالدار صحابہ میں ان کا شمار، مالدار صحابہ میں ان کا شمار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کی وراثت میں جو بھائی بہنوں میں تقسیم ہوئی سونا، صرف سونے کی بات کر رہا ہوں، 500 اینٹیں سونے کی حضرت عبد الرحمن کے حصے میں آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے ایک اینٹ جو ہے تقریباً 850 گرام تھی کہ آج کے حساب سے، یعنی کلو کے قریب قریب، صرف والد کی وراثت میں، اور زمینداری زمین حصے میں آئی وہ الگ، اور ان کا خود کا بزنس تھا، تجارت تھی وہ الگ۔ تو کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مالدار صحابہ کرام اسلامی احکام پر عمل بھی کرتے تھے اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اور بڑا احسان ہوگا۔ لیکن لوگوں کی بڑی تعداد کی شرعی مزاج کو دولت کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، جسے وہ خود بیچارے نہیں سمجھ پاتے۔
کہنے کا منشا یہ ہے صحابہ کرام کی طرح رہنا چاہیے. زیادہ تر صحابہ کے پاس ضرورت کے مطابق روزی تھی، اور جن کے پاس بہت پیسہ تھا وہ بھی حلال تھا، اور اس کے ساتھ اسلامی احکام میں کبھی کمی نہیں ہے. 6 چیزوں پر جنت کا وعدہ. آگے کی حدیث دیکھیں. نبی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اغفلوا لی بست اغفل لکم الجنہ اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا اؤتمن فلا یخن واذا وعد فلا یخلف وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دھیان سے سنی حدیث ہے، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، یعنی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی دنیا میں گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 1، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. وَإِذَا تُؤْمِنَ فَلَا يَخُنْ، اور جب کوئی امانت رکھے، امانت دار بنا جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، اور جب کسی نیک کام کا وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف نہ کرے، وعدہ نہ توڑے. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نمبر 4 پر فرمایا جہاں نگاہیں نیچی کرنے کی ضرورت ہو وہاں نگاہیں نیچی رکھیں. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور فرمایا ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکو. اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور زیناکاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. علماء فرماتے ہیں یہ حدیث ابن عدی نے الکامل میں، طبرانی نے اپنی معجم میں، اور ابن جوزن نے فی ذم الہویٰ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور مختلف سندوں سے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر یہ بیش قیمت نصیحتیں، یعنی زیادہ قیمتی نصیحتوں کو عملی طور پر اپنا لیں تو جنت کا تعلق تو مرنے کے بعد سے ہے، سیرے سے دنیا بھی جنت کا ایک ماحول بنا دے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 چیزوں کا حضور کو وعدہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا، مگر فرمایا وہ جنت ملے گی مرنے کے بعد، مگر یہ چیزوں پر جو آدمی دنیا میں بھی عمل کرے گا نا اس کو جنت کے جیسے جینے کا مزہ ہے. جب جھوٹ نہ بولے، آنکھوں کی حفاظت کرے، ظلم نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، وعدے کے خلاف نہ کرے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، تو گویا دنیا میں بھی جنت کے جینے کا مزہ پائے گا، جس سے ہمارے قلوب اور دماغ اور ہمارے افعال کو اطمینان اور سکون والی فضا ملنا شروع ہو جائے، سب کچھ ملنا شروع. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی آگے ٹاٹا کمپنی کے مالک رتن ٹاٹا کا انٹرویو سنایا تھا. میں نے بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں میں نے انگلینڈ کے ایک بہت بڑے آدمی مالدار کا قصہ سنایا تھا کہ ان کے پاس 450 بڑے بڑے کیمسٹ ہیں، مگر زندگی میں سکون نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے 2 وقت سکون کی روٹی کھانے کو نہیں ملتا. مگر یہ اسی پر آپ کو سنا رہا ہوں. آج کے مسلمانوں کو، عام مسلمان دیندار ہو کے بے دین، بس ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ، پھر وہ چاہے کہیں سے آتا ہو، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں. حرام پیسہ کھانے میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں. یہ رتن ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے. اس کے انٹرویو میں ایک سوال تھا کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس لاکھوں کاریگر ہے، آپ کی کمپنی دنیا کی کمپنیوں سے کولابریشن کر رہی ہے، آپ کا نام میڈیا میں بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، مگر ہیو یو اے پیس آف ہارٹ، آپ کے پاس دل کا سکون ہے کہ نہیں؟ اس وقت یہ حدیثیں یاد آتی ہم کو. یہ حدیث تو اس نے کہا کہ بائی گاڈ نہیں ہے تو میرے پاس دل کا سکون نہیں ہے. اس نے پھر آگے چل کے انٹرویور کو سوال کیا کہ یہ خریدا جا سکتا ہے، کہیں مل سکتا ہے، خریدو تو دل کا سکون. تو انٹرویو جس نے لیا تھا سدیشنا چیٹرجی، انہوں نے کہا کہ خرید کر ملتا ہوتا تو دنیا میں جتنے مالدار ہوتے یہ پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ ان میں سے آپ بھی ایک ہیں. ملتا ہوتا تو آپ خرید نہیں لیتے کب سے؟ پورا مجمع زور سے بے شک بولو
دلوں کا سکون اور جنت جیسے جینے کا مزہ تو بولو بے شک اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے بچنے میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے زنا کاری سے بچو، فلاں سے بچو، فلاں ظلم سے بچو، ہم تمہیں جنت پہ جینے کا مزہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جنت تو ملے گی مگر دنیا میں جینے کا مزہ آئے گا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث بیان کر رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ وصلی اللہ ان یستر عوراتکم من یؤمنکم روعاتکم، رواہ الطبرانی فی الکبیر ورواہ احمد فی مسند، حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنو، اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے در پہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے در پہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات دیتا ہے، اپنی رحمت کی نعمتیں دیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے گناہوں پر اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور تمہارے بے چینیوں کو امن اور سکون سے بدل دے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتلا کہ نیکیوں کی تلاش میں رہو، برائیوں سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگتے رہو، اور دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، یہ سوال کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری بے چینیوں کو سکون اور چین سے بدل دے۔ بھائی بولو نا، مانگو گے نہیں مانگو گے؟ ہاں یہی چیز ہے، دنیا کی چیزیں ہوں اندر کا چین نہ ہو کس کام کا؟ اندر کا چین نہ ہو۔ دنیا میں عزت و عظمت پانے کا واحد حل اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی کی ذات مختلف نقائص اور گناہ سے پاک ہو۔ بلا کوشش اور کاوش کے باوجود گناہ کے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے کہ اللہ انسانی تقاضے سے مجھ سے سرزد ہونے والی خطاؤں پر پردہ ڈال دے، یعنی میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رہا مسئلہ بے چینی کا، اضطراب کا، تو اس عالم اسلام کے گھر گھر کا مسئلہ بن چکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کل ہر مسلمان کے گھر میں بے چینیاں ہیں، گھر گھر کا مسئلہ بن گیا۔ کیوں؟ روحانی سکون نہیں اور شکوہ شکایت کی بھرمار ہے۔ شکوہ شکایت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف۔ رہی صحیح کسر دشمنان اسلام کے گھیرنے نے پوری کر دی ہے۔ دشمنان اسلام کی کسی طرف سے بھی جتنے حالات آئے وہ سب اعمال کا نتیجہ، یہ چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، اس کے کڑوے تجربات مسلمانوں کی مستقبل کی غیر یقینی اور بد امنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ سب حالات جو ہے وہ سب گناہوں کی وجہ سے، روحانی سکون نہیں مسلمانوں کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں، عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ اعمال صالحہ کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری لغزشوں پر، غلطیوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری بے چینیوں کو چین اور سکون سے بدل دے۔ آخری حدیث سن لیں۔ لمبی عمر بہترین لوگوں کی صفت ہے، شرط یہ کہ نیک اعمال کے ساتھ۔ عمر تو لمبی ملے مگر نیک اعمال کی توفیق نہ ہو، وہ کس کام؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم خیارکم اطول اعمارا اذا سددوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کے لیے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کر دوں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں، ان کو انگلیوں سے بتاؤں کون کون لوگ اچھے لوگ ہیں؟ فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہو مگر شرط یہ ہے کہ وہ نیک راہ پر چلتے ہیں۔ عمر لمبی ہو مگر نیک راہوں پر چلتے ہیں، نیک کاموں میں زندگی گزرتی ہو، وہ زندگی لمبی اچھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سلیم الفطرت آدمی سے دنیا کی تعریف کرنے کا مطالبہ کرے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے،
ہر آدمی کے ساتھ دنیا کا ایک خاص تعلق ہے. آیا وہ تعلق پھل دیتا ہے یا پھل نہیں دیتا ہے؟ ہر آدمی مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ کر اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ دنیا نے اس کے ساتھ وفا کی یا بے وفائی کی. یعنی جب آدمی قبر میں چلا جائے گا تو لمبی عمر لے کر گیا ہو تب بھی پتہ چل جائے گا، یا چھوٹی عمر لے کر گیا تب بھی پتہ چلے گا کہ دنیا نے وفاداری کی کہ بے وفائی کی. قبر میں جانے کے بعد راحت مل گئی تو سمجھ لو کہ دنیا نے وفاداری کی، اور قبر میں جانے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوا آدمی تو سمجھو کہ دنیا نے بے وفائی کر. دنیا اس کے حق میں مفید ثابت ہوئی ہے یا نقصان دہ؟ جو اپنی زندگی کا نتیجہ جنت کی صورت میں دیکھے گا یقیناً وہ دنیا کے گن گائے گا کہ جس میں گزرے ہوئے اس کی رات اور دن اللہ کی رحمت سے اسے جنت کا وارث بنا دیا. یعنی اگر وہ جنت میں پہنچ گیا تو وہاں جا کر یاد کرے گا کہ دنیا میں جو رات دن گزارے اللہ کی یاد میں آج وہ مجھے کام آئے. اور جو آدمی موت کے بعد ناکامی اور نامرادی اور عذاب میں مبتلا ہوا تو دنیا کی موافقت یا مخالفت میں کیا کہے گا؟ وہ معلوم ہے کہ دنیا پر بد دعا کرے گا، دنیا کو برا بھلا کہے گا کہ میں نے رات دن بیکار خرچ کر دی. تمام سامعین کرام سننے والے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حکمت اور عقل مندی کے مطابق مختصر یا لمبی زندگی عطا فرمائی ہے. دنیا کے ان ایام کی ایک ہی غرض و غایت ہے کہ آپ جنت اور بہشت کے اسباب جمع کرنے کا موقع دیں. یعنی دنیا میں جو آپ کو عمر ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ ہم اس میں جنت تلاش کریں تاکہ آپ کل اپنا انجام دیکھ کر اس پر گلہ شکوہ نہ کر سکیں. اس لیے وہ لوگ انتہائی افضل اور اعلیٰ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمریں لی اور ان کو تقویٰ اور پاکیزہ اور نیک اعمال میں زندگی گزاری. دنیا تو بھول ہی جائے گی، آپ اچھے کام کرو یا برے کام کرو، دنیا آپ کو بھول کر آپ کو کبھی بھولے سے یاد نہیں کرے. یہ دنیا کا حال ہے. میں آپ کو ہر بار نئے نئے قصے سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رفیع جو بڑا گانے والا گزرا ہے، کتنا بڑا شخص گزرا ہے، دنیائی لیول کی بات کر رہا ہوں. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بمبئی کا مشہور اخبار انقلاب پیپر اردو کا ہے، اتوار کے پیپر میں قبرستان والی مسجد میں اس کی قبر ہے بمبئی میں، تو اس کی برسی پر لوگ اس کی قبر پر حاضر ہوئے. تو میں نے اس فوٹو دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے قبر پر. ذرا پورا مجمع زور سے بولو، کتنے آدمی تھے اس کی برسی پر؟ ایک تو برسی منانا اسلام میں جائز نہیں، کبھی بھی جاؤ قبرستان میں، مگر لوگ مناتے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کرو جس کے چاہنے والے تھے. زور سے بولو بھائی، کتنے چاہنے والے تھے؟ ملینوں میں. مرنے کے بعد 4 آدمی اس کی قبر پہ کھڑے. اتنی بے وفا دنیا ہے. تو مجھے اور آپ کو یاد کریں گے. انسان کو اپنی جنت خود ہی تلاش کر کے جانا چاہیے کہ کوئی قبر پر ایک بھی نہیں آدمی نہ آئے تو اب انشاءاللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرے نیک اعمال میرے لیے اسباب بن گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سے لوگ اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. فرمایا حضور نے فرمایا وہ سب سے اچھے لوگ. اس نے کہا کون سے لوگ سب سے زیادہ برے ہیں؟ فرمایا من طال عمرہ وسوء عملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنہوں نے لمبی عمر پائی اور اعمال برے کیے یہ سب سے برے لوگ. تو دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں عمر لمبی پائی اور جناب جو ہے اعمال اچھے کیے، اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے عمر لمبی پائی مگر اعمال برے کیے. اللہ تعالیٰ برے اعمال والی زندگی سے ہماری سب کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے، دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھوک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، ہمیں بھی لمبی عمر عطا فرما مگر نیک اعمال والی لمبی عمر عطا فرما، ایسی لمبی عمر سے حفاظت فرما جس میں اعمال برے۔ اے اللہ علماء کی مجلسیں ہم سب کو نصیب فرما، علماء کی مجالس سے قرآن و حدیث کے احکام کا پتہ چلتا ہے، زندگی گزارنے کی راہیں ملتی ہیں، راستے ہموار ہوتے ہیں، جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں سب کو وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اس درس حدیث کو قبول فرما، امت کے ہمارے تمام مرحومین خاص کر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، بھائی بہن، رشتہ دار، ماموں ممانی، چچا چچیاں، خالہ خالو، ان کی اولادیں، ہمارے اساتذہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب امت پر سے عذاب اٹھا لے۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، آپ ستار العیوب ہیں، آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ امت کی جو مرحومین قبروں میں ہیں پوری امت کی مغفرت فرما دے، آپ سب کو معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے، امت کی گنہگاروں کی پوری امت کی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی خاص طور سے مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ الہ العالمین ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صالحین و صالحات کے ساتھ فرما دے۔ امت میں ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں، ہمارے چاہنے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بیمار، اے اللہ ان تمام کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما، پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ عراق کا مسئلہ ہو، ایران کا ہو، فلسطین کا ہو، سیریا کا ہو، لبنان کا ہو، ہمارے ہندوستان کا ہو، ہم سب کا اسلام پر چلنا آسان فرما۔ اللہ اس آخری زمانے کے مسلمانوں میں موت اور قیامت کے ان کی مجلسوں میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں موت اور قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، جو انسان کو دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اے اللہ پوری امت کو موت اور قیامت کے تذکروں سے مالا مال فرما، گھر گھر تعلیم زندہ ہو، مسجد و جماعت کی تعلیم میں بیٹھے، علماء کی بیانات اور مجلسوں میں بیٹھے، امت کو ایسی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنا انسان دنیا میں گھستا ہے کہیں اس کو دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ امت زینہ کاریوں کی طرف بہت جا رہی ہے، حرام مال کی طرف بہت جا رہی ہے، امانت میں خیانتوں کی طرف بہت جا رہی ہے، ظلم کی طرف بہت جا رہی ہے، اسی لیے زلزلے بے حساب ہو رہے ہیں۔ اے اللہ زلزلے بے حساب ہو رہے ہیں، کل پرسوں گجرات اور مہاراشٹر کی بارڈر پر زلزلہ آیا، اے اللہ دوبارہ کل پرسوں واپس کسی اور جگہ خطرناک زلزلہ ہے، امت کو اے اللہ امت کو ان گناہوں سے حفاظت فرما، زینہ کے خیال سے بھی امت کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو بدنوں میں جتنی بیماریاں ہیں پوری امت کو اللہ اس سے مکمل شفا عطا فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمنا پوری فرما۔ اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام اور شک والی روزی سے حفاظت فرما، جن کے سروں پہ قرضے ہیں اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، ہر ایک کی نیک جائز تمنا پوری فرما۔ اللہ آج کی امت کے مسلمان سب مظلوم ہیں، اے اللہ مظلوم کی تو مدد کی آپ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس مظلوم مسلمانوں کی آپ ہی مدد فرما دیں۔ آپ کریں گے تو پورا کریں گے، ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور مولا آپ کریں گے تو پورا ہی کریں گے۔ ہم اہل ایمان کی طرف سے آپ ہی ہم پر ہونے والے ظلم کی کفالت فرما دیں۔ اے اللہ ہمیشہ دین سے وابستگی نصیب فرما، دین کے کاموں کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دل کا سکون اور دماغ کا سکون بے شک اور بے شک تیرے نیک راستوں میں ہے، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع ہر پیر کو یہاں آتا ہے، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ شہر سے دور دور سے لوگ گاڑیاں لے کر یہاں آتے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ جو آن لائن سنتے ہیں ماں بہنیں یا مرد، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، دوسروں تک یہ لنک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل یار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔